إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حضرات محترم، پچھلی آیات میں ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ تھا جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں. جس طرح کہ اس کے اولین مخاطب اہل مکہ قریش تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ صرف مجبور کیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کے بعد اگر وہ عمرے کے لیے آئے بھی تو انہوں نے عمرے سے روک دیا. تو ایسے حالات میں انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے. اس آیت کا بہت سے لوگوں نے انتہائی غلط اور بونگا مطلب کیا ہے. بعض لوگ اس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہر چیز ہر جگہ اللہ موجود ہے، حالانکہ یہ معنی اتنا غلط ہے اور اللہ کی ذات کے متعلق اتنی بری بات ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت من حیث الذات عرش پہ مستوی ہے. ان کا استوا کیسا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جس طرح کہ وہ ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں بیٹھ کے یہ کہا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے اور جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے. تو جو فرشتے لکھنے والے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا لکھیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے انہوں نے عرض کیا. یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے سامنے نہیں جاتے، بلکہ فرشتوں اور اللہ کے درمیان کتنے نور کے پردے ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کیا لکھیں. نہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے، نہ آپ کی بادشاہت کی عظمت کا پتہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم صرف یہ کلمات لکھ لو، اس کا اجر میں خود دوں گا، واقعہ ہی کسی کو نہیں پتا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، جس طرح کہ یہ آج کل ایک بہت بڑے خطیب طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑ کی ہیبت میں اللہ، پرندے کی چرچراہٹ میں اللہ، آسمان کے ستاروں میں اللہ. یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک حرم کے اندر عالم دین جو دیوبندی مکتب فکر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مولانا محمد مکی، میں نے خود ان کی بات سنی ہے. انہوں نے کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بھی اللہ موجود ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہ سمجھ لے وہ کافر ہو گیا. اور یہ ان کی بات حقیقت میں مبنی ہے.
اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ من حیث الذات عرش پہ مستوی۔ اس لیے یہ عقیدہ ہی بڑا غلط گڑھا گیا ہے اس آیت سے۔ حقیقتاً یہ آیت یہ تھی جس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے۔ عبداللہ بن انیس ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرکش کافر کو قتل کرنے کے لیے انہیں بھیجا کہ جہاں ملے سے مار دو۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو عرفات کے پاس ایک وادی ارنا ہے، وہاں پہ اسے پایا، دور دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ نماز کا بھی وقت ہے، تو یہ جاتے جاتے ہی نماز پڑھ لی، اور اس وقت ان کا چہرہ اس طرف تھا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے تو آپ سواری سے اتر گئے، لیکن جب کوئی نفل نماز پڑھنی تو آپ مکے سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اپنی سواری کے اوپر ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، جبکہ اس وقت آپ کا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا تھا، مکے کی جانب نہیں ہوتا تھا۔ تو آج بھی یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی شخص کو بیت اللہ کی یعنی قبلے کا تعین معلوم نہ ہو، وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، چاہے وہ کسی غلط سمت میں پڑھ لے، لیکن وہ اس سے غلطی سے ہوئی۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سفر میں جاتا ہے تو اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے پھر اپنی سواری جس طرف بھی جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز اس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح ایک بندہ بحری جہاز پہ ہے، کئی دن کا اس کا سفر ہے، یا وہ ہوائی جہاز پہ ہے جس طرح امریکہ یا یہاں دور دراز لوگ جاتے ہیں، 18-19 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یا ٹرین میں ہے، ایسی صورت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے کہ وہ تعین کرے کہ جہاں تک ممکن ہو قبلے کی جانب اپنا رخ کر لے۔ اب تو مشکل بات ہی نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ آپ اپنے موبائل کے اندر ایک آپشن ہے، آپ اسے کھولیں، وہ فوراً آپ کو وہ تیر کا نشان بتا دے گا کہ قبلے کا رخ اس طرف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جیسے بھی تم اپنے چہرے کو کرو وہ اللہ کے چہرے کے سامنے ہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ بہت وسیع علم والے ہیں۔ اور ایک ان کی بدنصیبی یہ بھی لکھی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی ہے، جس طرح کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے فرما بردار ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، سب اس کے اطاعت گزار ہیں، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد وہ ہے، اس کو بنانے والا، بدیع کہتے ہیں سب سے پہلے کسی چیز کو بنانا، زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا موجد وہ ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی کاریگر ڈھونڈتے پھرے، مزدور اور لیبر لے کے آئیں، پھر جا کے یہ کام دنیا کے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے،
یہ تینوں آیات میں ہمارے عقیدے کو ٹچ کیا گیا ہے. اور یاد رکھیں اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ ہے. اگر اللہ کی ذات کے متعلق عقیدہ خراب ہے تو ساری زندگی کے اعمال برباد، کچھ بھی نہیں انسان کے بلے. اگر اللہ کی ذات کے متعلق اس کا عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ عمل کم بھی ہو اللہ رحم فرما دے گا. اللہ ہمیں عقیدے کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے متعلق ایسی سوچ سے بھی بچائے کہ جس سے اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر